الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 26۔ مہمان نوازی کے آداب۔ مہمان نوازی کرنا حسن اخلاق، آداب اسلام، انبیاء کرام اور صالحین کی سنتوں اور ان کے طریقوں میں سے ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، ایک حصہ یہ ہے جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت اور احترام کرے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ پھر فرمایا مہمان نوازی 3 دن ہے اور جائزہ، خاطر مدارت، پروٹوکول، مہمان کی پسند کا پوچھنا، یہ 1 دن ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے پاس اتنے دن رکا رہے کہ اس کو گناہ میں مبتلا کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس کو گناہ میں کیسے مبتلا کرے گا؟ فرمایا وہ اس کے پاس ایسی حالت میں قیام کرے کہ اس کے پاس اس کی مہمان نوازی کے لیے کچھ نہ ہو۔ مسلم شریف۔ پھر فرمایا مہمان نوازی 3 دن تک ہے، جو اس کے بعد ہے وہ صدقہ ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ پھر فرمایا بدترین لوگوں میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مہمانوں کو اپنے ہاں نہیں بلاتے۔ اور فرمایا اس شخص کے لیے کوئی خیر نہیں جو ضیافت نہ کرے، دعوت نہ کرے۔ شعب الایمان۔ اور مہمان کو چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر میزبان کے گھر کھانے کے وقت نہ جائے، کیونکہ حدیث شریف جسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت ان کی کتاب ہے اس میں بیان کیا ہے کہ جو کوئی بنا بلائے کسی کا کھانا کھانے کا ارادہ کرے اس کا جانا بھی گناہ ہوگا اور کھانا بھی حرام۔ اللہ اکبر۔ ہاں، میزبان اچھا دوست ہے، یہ یقین ہو کہ اس کے گھر جائیں گے برا نہیں مانے گا بلکہ خوش ہوگا، تو ایسے دوست کے ہاں جانا جائز ہے۔ دوستوں کے گھر کھانے کی نیت سے جانا بھی سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھوک کے وقت حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر تشریف لے کر گئے تھے۔ کیمیائے سعادت۔ جب کوئی دوست ملاقات کو آئے جو کچھ حاضر ہو اس کے سامنے لائے، تکلف نہ کرے، کیونکہ تکلف کی وجہ سے بعض اوقات رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور دلوں میں گیپ آ جاتا ہے۔ اور جب تکلف کا سوچیں گے اور پھر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اور پھر بڑھانا چڑھانا کریں گے تو اس وجہ سے پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اگر میزبان 2 چیزوں کی پیشکش کرے تو مہمان کو چاہیے کہ اس کا انتخاب کرے جو میزبان پر آسان ہے۔ اگر ایسا ہو کہ میزبان مہمان کا حکم بجا لانے پر دل سے راضی ہو تو مہمان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کیا کھانا پسند کرے گا، اور اگر مہمان کی پسند پوری کر دی جائے، آرزو پوری کر دی جائے، تو ہزار نیکیاں، ہزار برائیاں معاف اور ہزار درجے بلند، اور 3 جنتوں میں سے ایک حصہ دیا جاتا ہے، جنت الفردوس، جنت عدن، جنت خلد۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی خود مہمان آ جائے تو تکلف کی ضرورت نہیں، جو گھر میں موجود ہو پیش کر دی جائے، لیکن اگر کسی کو دعوت دی جائے تو پھر اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص مہمان نوازی نہ کرے اور وہی شخص ہمارا مہمان بن جائے تو ہمیں مہمان نوازی کرنا چاہیے، نہ کہ بدلہ لیں۔ پھر فرمایا جب دسترخوان بچھایا جائے تو کوئی شخص نہ اٹھے جب تک کہ دسترخوان نہ اٹھایا جائے، اور اپنا ہاتھ نہ اٹھائے اگرچہ سیر ہو جائے، یہاں تک کہ قوم پوری جو اس کے ساتھ کھانے والے ہیں، جتنے بھی مہمان ہیں، وہ فارغ نہ ہو جائیں۔ یعنی ادب یہ ہے کہ جب لوگ کھانا کھا رہے ہوں تو اکٹھے ہی شروع کریں اور اکٹھے ہی پھر اٹھیں، کیونکہ دوسرے پھر اکیلے اگر کھائیں گے تو اگر ایک شخص اکیلا کھا رہا ہے دوسرے اٹھ گئے ہیں تو وہ شرم محسوس کرے گا۔ اور بھوک کے وقت کو کھانا پیش کرے، بھوک لگی ہو تو پھر منع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھانا لایا گیا، وہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا تو ہم نے کہا کہ ہمیں طلب نہیں۔ فرمایا تم بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ ابن ماجہ شریف۔ جب کسی کے ہاں مہمان جائیں، دعوت میں جائیں، تو کھانے پینے کے بعد میزبان کے لیے کشادہ روزی، خیر و برکت اور مغفرت و رحمت کی دعا دیں، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ اور جب کسی کے ہاں کھانا کھائیں
تو پھر یہ دعا کریں، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ مسلم شریف۔ یا اللہ کھلا اس کو جس نے مجھے کھلایا، اور پلا اس کو جس نے مجھے پلایا۔ اور میزبان کے گھر سے رخصت ہونے کی دعا، اللہم بارک لہم فی ما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ ترمذی شریف۔ یا اللہ ان کی رزق میں برکت عطا فرما، ان کی مغفرت کر اور ان پر رحم فرما۔ مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، خوش دلی اور قلبی وسعت کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے، اور پھر مہمانوں کے انسانی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، رفع حاجت کے لیے پوچھیں، پانی وغیرہ کا اہتمام کریں۔ اور پھر اگر مہمان کے ساتھ ماضی میں اچھے معاملات نہیں رہے، یا جب آپ اس کے ساتھ مہمان بنے تھے اس کے پاس اس نے اچھی مہمان نوازی نہیں کی تھی، تو اس کی بے رخی کا جواب ہمیں فراخ دلی اور فیاضی کے ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ہم اس سے بدلہ لیتے پھریں۔ اور جب مہمان رخصت ہونے لگے تو اسے اپنے لیے اور گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا کرائیں۔ اللہ کریم ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجا لانے کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔